بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم جو ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں اس کا موضوع یہ ہے کہ بچہ اپنے باپ، اپنی ماں، چچا یا ماموں سے مشابہ کیوں ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلے کہ یہ حقائق ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں، آپ سے گزارش ہے کہ جزا ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے تاکہ حقائق کا علم صحیح طور پہ آپ کو ہو سکے۔ ناظرین، عبداللہ ابن سلام ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کہ انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر سنی۔ اس وقت وہ کھیت میں کام کر رہے تھے۔ کام کو چھوڑا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آ کر عرض کیا، میں آپ سے 3 سوال کرتا ہوں اور مجھے یہ یقین ہے کہ اس کا جواب صرف نبی ہی دے سکتا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے، قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے، اہل جنت کی پہلی غذا کیا ہوتی ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے، بچہ اپنے باپ یا اپنی ماں کی شکل پہ کیوں ہوتا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلا سوال یعنی قیامت کی پہلی نشانی تو یہ ہے کہ مشرق میں ایک آگ بلند ہوگی جو مغرب کی طرف آئے گی۔ دوسرا سوال، اہل جنت کی پہلی غذا کیا ہے؟ تو وہ زیادہ تر مچھلی کا جگر ہوگا۔ تیسرے سوال کا جواب یہ ہے، اگر مرد کا نطفہ سابق ہو جائے عورت کے نطفے سے تو بچے کی شکل باپ کی طرف جائے گی۔ عبداللہ بن سلام نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ۔ پھر عبداللہ بن سلام نے کہا، اگر میری قوم کو یہ پتہ چل گیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ لوگ مجھے مار دیں گے۔ اس کے بعد یہودی لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ عبداللہ بن سلام کون ہے؟ انہوں نے کہا، وہ بہترین باپ کے بہترین بیٹے اور ہمارے سردار کے فرزند ہمارے سردار ہیں۔ آپ نے فرمایا، اگر وہ اسلام لائیں تو تم ان کے بارے میں کیا خیال کرو گے؟ ان لوگوں نے کہا، خدا کی پناہ۔ اتنے میں عبداللہ بن سلام باہر آئے اور پکار کر کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ سن کر وہ لوگ بولے، ہمارے اندر بدترین باپ کے بدترین بیٹے ہیں، اور یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے اسی بات کا خوف تھا۔ ایک اور روایت میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ بچہ ماں باپ سے مشابہ کیوں ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ رحم کے اندر 2 نطفے آپس میں ملتے ہیں، ان میں سے جو زیادہ ہو بچہ اس کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ اگر عورت کا نطفہ زیادہ ہو تو بچہ اپنے ماموں سے مشابہ ہوگا، اور اگر مرد کا نطفہ زیادہ ہو تو بچہ اپنے چچاؤں سے مشابہت اختیار کرے گا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، پھر یہ نطفہ رحم میں 40 دن تک اپنی حالت کو بدلتا رہتا ہے۔ اب اگر کوئی چاہے تو ان 40 دن کے اندر خلق ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لے، پھر اللہ تعالیٰ رحم کے فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ اس کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور کہتا ہے، پروردگار لڑکا بنے یا لڑکی؟ تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس کی طرف وحی کر دیتا ہے، فرشتہ اس کو لکھ دیتا ہے، اور اس کے بعد پھر عرض کرتا ہے، پروردگار اس کا رزق کتنا ہو اور اس کی عمر کتنی ہو؟ پھر وہ فرشتہ وہ تمام چیزیں جو اسے دنیا میں ملیں گی اس کے ماتھے پر لکھ دیتا ہے، پھر اس کو واپس لاتا ہے، رحم میں ڈال دیتا ہے، اور اسی بنا پر سورہ حدید کی آیت نمبر 22 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، نہ کوئی مصیبت زمین میں پہنچی نہ تمہاری جانوں میں، مگر یہ کہ قبل اس کے ہم نے اسے پیدا کیا، وہ ایک کتاب میں موجود ہے۔ ایک اور روایت میں ایک یہودی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چند سوال لے کر آیا۔ اس نے کہا، اے محمد، میں آپ سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر صوبان نے اس کو ایک لات ماری اور کہا، تم رسول اللہ کہو۔ اس نے کہا، میں اسی نام سے پکاروں گا جو اس کے گھر والوں نے رکھا ہے۔ پھر اس نے کہا، سورہ ابراہیم آیت نمبر 48 میں اللہ کہہ رہا ہے، جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے۔ اگر یہ زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے
تو یہ بتائیں اس دن لوگ کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا محشر سے پہلے ظلمت کے اندر ہوں گے۔ پھر اس نے کہا اہل جنت کیا پئیں گے؟ آپ نے فرمایا سلسبیل پئیں گے۔ اس نے کہا آپ سے ایک ایسی بات پوچھوں جس کا علم سوائے نبی کے اور کسی کو نہیں ہوتا؟ آپ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا بچے ماں باپ سے مشابہ کیوں ہوتے ہیں؟ آپ نے فرمایا مرد کا نطفہ سفید اور گاڑھا ہوتا ہے اور عورت کا نطفہ زرد اور رقیق ہوتا ہے۔ اگر مرد کا نطفہ غالب آ جائے تو لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر عورت کا نطفہ غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوگی حکم خدا سے۔ اسی طرح پیدائش سے قبل اس کی شبیہ بن جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس علم سے آگاہ کیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے امیر المومنین علی علیہ السلام اور حضرت سلمان امام حسن کو ساتھ لے کر مسجد حرام میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص نے کہا اے امیر المومنین، میں آپ سے 3 سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے جواب دے دیے تو میں سمجھوں گا آپ کی قوم آپ کے معاملے میں خود اپنا نقصان کر چکی ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا تمہارا جو جی چاہے وہ پوچھو۔ اس نے کہا بتائیں ایک شخص جب سو جاتا ہے تو اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ اور ایک شخص کیسے یاد کر لیتا ہے اور کیسے بھول جاتا ہے؟ اور ایک شخص کے بچے چچا اور ماموں سے مشابہ کیسے ہو جاتے ہیں؟ یہ سن کر امیر المومنین امام حسن کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے ابو محمد تم ان سوالوں کے جواب دو۔ امام حسن نے اس مرد سے کہا تمہارا یہ سوال کہ جب آدمی سو جاتا ہے تو اس کی روح کہاں جاتی ہے، تو سنو، اس کی روح ریح سے متعلق ہوتی ہے، اور ریح ہوا سے اس وقت تک متعلق رہتی ہے جب تک سونے والا جاگنے کے لیے حرکت نہ کرے، اور جب اللہ تعالیٰ اذن دیتا ہے تو اس کی روح اس کے بدن میں پلٹا دی جاتی ہے۔ اس طرح روح کو ریح سے کھینچ لیا جاتا ہے اور ریح کو ہوا سے کھینچ لیا جاتا ہے، اور روح صاحب روح کے بدن میں آ کر ساکن ہو جاتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا اذن نہ ہو کہ صاحب روح کو اس کی روح واپس کر دی جائے تو ہوا ریح کو کھینچ لیتی ہے اور ریح روح کو کھینچ لیتی ہے، اور پھر صاحب روح کو اس کی روح دوبارہ واپس نہیں کی جاتی۔ تمہارا دوسرا سوال آدمی کیسے یاد رکھتا ہے اور کیسے بھول جاتا ہے، تو آدمی کا قلب ایک ڈبیا میں ہوتا ہے اور اس ڈبیا پر ایک طباق ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ اگر آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل درود بھیجے ڈبیا سے وہ طباق کا ڈھکن ہٹ جاتا ہے اور آدمی جو کچھ بھول گیا ہے وہ اسے یاد آ جاتا ہے۔ جہاں تک تمہارے تیسرے سوال کا تعلق ہے تو سنو، بچہ اپنے چچا یا ماموں سے کیسے مشابہت رکھتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے جب مرد اپنی زوجہ کے پاس سکون قلب، ٹھہری ہوئی رگوں اور غیر مضطرب بدن کے ساتھ جاتا ہے اور اس کا نطفہ اس کی زوجہ کے رحم میں سکون کے ساتھ قرار پاتا ہے تو بچہ اپنے ماں اور باپ سے مشابہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر مرد اپنی زوجہ کے پاس اس حال میں جاتا ہے کہ اس کا قلب ساکن نہیں ہے، اس کی رگیں ٹھہری ہوئی نہیں ہیں اور اس کا بدن مضطرب ہے تو اس کا نطفہ بھی رحم میں پہنچ کر بے چین رہے گا اور اندرونی رگوں میں کسی رگ پر گرے گا۔ اب اگر وہ رگ اس کے چچاؤں کے لیے ہے تو بچہ اپنے چچاؤں سے مشابہ ہوگا، اور اگر وہ رگ ان رگوں میں سے ہے جو ماموؤں کے لیے ہے تو بچہ اپنے ماموؤں سے مشابہ ہوگا۔ یہ جواب سن کر اس سائل نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی اللہ نہیں سوائے اللہ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی وسیع ہیں۔ اور اب یا امیر المومنین آپ میرا سلام قبول فرمائیں، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہو۔ یہ کہہ کر وہ شخص اٹھا اور چلا گیا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے امام حسن سے فرمایا اے ابو محمد دیکھو یہ کہاں جا رہا ہے؟ امام حسن نکلے اور واپس آ کر عرض کیا وہ تو مسجد سے باہر نکلتے ہی غائب ہو گیا۔ امیر المومنین نے فرمایا اے ابو محمد ان کو پہچانا یہ کون ہے؟ امام حسن نے کہا اللہ اور اس کا رسول اور امیر المومنین مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا حسن بیٹا
یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جو علم کے حصول کے لیے آئے تھے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئے تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی یہ حقائق پہنچے۔ آپ کا بہت شکریہ۔